کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان نے ہوا کے خلاف مقدمہ درج کیا ہو؟ اے اللہ کے نبی، مجھے ہوا سے شکایت ہے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے ایک ایسی سلطنت بھی تھی جہاں پہاڑ موم کی طرح پگھلتے تھے اور تانبا پانی کی طرح زمین سے ابلتا تھا؟ ایک ایسی جگہ جہاں مزدور انسان نہیں بلکہ وہ جنات تھے جنہیں کوئی دیوار یا زنجیر نہیں روک سکتی تھی۔ آج ہم سلیمان علیہ السلام کی اس سپر انڈسٹری کی سیر کریں گے جہاں تانبے کے چشمے بہتے تھے اور جہاں ایسی دینگیں بنتی تھیں جن میں ایک ساتھ 20 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا تھا۔ آخر وہ جنات کون سے کام کرتے تھے جو انسان نہیں کر پاتے تھے؟ اور وہ کون سا فرشتہ تھا جو آگ کا کوڑا ہاتھ میں لیے ان جنات پر پہرا دیتا تھا؟ ناظرین کرام، بیت المقدس کی وادیوں میں ایک عجیب منظر تھا۔ فضا میں ہتھوڑوں کے چلنے کی آوازیں نہیں تھیں بلکہ پہاڑوں کے سینے سے ایسی گونج آتی تھی جیسے کوئی طاقتور وجود انہیں اپنے ہاتھوں سے تراش رہا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات کی ایک بہت بڑی فوج کام پر لگی ہوئی تھی۔ یہ وہ جنات تھے جنہیں اللہ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ ان کے جسم لطیف تھے، وہ ہوا کی طرح تیز چلتے تھے، مگر جب وہ کام کرتے تو ان کے ہاتھ اتنے کثیف اور مضبوط ہو جاتے کہ وہ سنگ مرمر کو مکھن کی طرح کاٹ دیتے۔ دوستوں، ذرا سوچیں، ایک وسیع و عریض میدان ہے جہاں زمین سے ایک چشمہ ابل رہا ہے، لیکن یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نہیں تھا، یہ عین القطر تھا، یعنی پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ اللہ کے حکم سے تانبا مایا لکوڈ بن کر 3 دن اور 3 راتوں تک اسی طرح بہتا رہا جیسے پہاڑی ندی بہتی ہے۔ جنات اس پگھلے ہوئے سرخ تانبے کو بڑے بڑے برتنوں میں جمع کرتے اور اس سے وہ چیزیں بناتے جن کا تصور آج کی دنیا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بلند و بالا محل، قلعے اور عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ ان کے لیے محاریب یعنی اونچے ستونوں والی عمارتیں اور تمثیل یعنی خوبصورت نقش و نگار بناتے تھے۔ یہی نہیں، وہ جنات مٹی کے چھوٹے پیالے نہیں بلکہ جفان کل جواب یعنی تالاب جیسے بڑے بڑے پیالے بناتے تھے جن میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ کھانا کھا سکتے تھے۔ وہاں ایسی دیگیں موجود تھیں جو اتنی وزنی اور بڑی تھیں کہ انہیں زمین میں مستقل نصب کر دیا گیا تھا، کیونکہ کوئی انسانی طاقت انہیں ہلا تک نہیں سکتی تھی۔ دوستوں، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا یہ جنات اپنی مرضی سے یہ سخت کام کرتے تھے؟ کیا وہ اتنے ہی فرمان بردار تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے بہت سے سرکش اور ضدی بھی تھے۔ لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر وہ روب دیا تھا کہ وہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ ہزاروں جنات کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کے درمیان ایک فرشتہ کھڑا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک تازیانہ کوڑا ہوتا تھا۔ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ان پر موکل تھا۔ اگر کوئی جن کام چوری کرتا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوتا تو وہ فرشتہ اس آگ کے کوڑے سے اسے ایسی جرب لگاتا کہ وہ جن وہیں جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس ہیبت نے ان سرکش مخلوقات کو بھی ایک مخلص مزدور بنا دیا تھا۔ لیکن اس عظیم و شان صنعتی کام کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ سب صرف نمائش کے لیے تھا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ایک بڑا مقصد انسانیت کی خدمت اور اللہ کے دین کا پرچار تھا۔ ان کے دسترخوان پر ہر روز ہزاروں انسان، جنات، پرندے اور جانور کھانا کھاتے تھے۔ ان کی جلسہ گاہوں کے سامنے چوپایوں کے لیے وسیع میدان ہوتے تھے جہاں وہ چر سکتے تھے۔ ان کا باورچی خانہ ہمیشہ لوہے کے تنوروں سے گرم رہتا اور بڑی دیگوں میں 20 اونٹوں کا گوشت پکا کر مخلوق خدا میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی فلاحی ریاست تھی جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اللہ نے آل داؤد کو حکم دیا تھا کہ اے آل داؤد، ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اور سلیمان علیہ السلام نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اس سب کے دوران سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی چیز بھی تھی جس نے انہیں تمام بادشاہوں سے ممتاز کر دیا تھا، وہ تھی پرندوں کی زبان۔ ایک روز جب سلیمان علیہ السلام اپنی بساط پر سوار ہواؤں میں سفر کر رہے تھے، وہ مکہ معظمہ سے گزرے۔ وہاں انہوں نے کعبہ کو روتے ہوئے پایا۔ جی ہاں، کعبہ نے سلیمان علیہ السلام سے فریاد کی۔ آخر کعبہ کیوں رو رہا تھا؟ اور سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو دیکھ کر کس عظیم الشان پیغمبر کی خوشخبری دی جو آنے والے وقت میں اس گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا تھا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بساط یعنی اس عظیم الشان تخت نما بستی پر سوار تھے جو ہوا کے دوش پر رواں تھی۔ یہ کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا بلکہ ایک فرسخ تقریباً 3.5 میل لمبا اور چوڑا تخت تھا جس پر سونے کا ممبر لگا تھا۔ اس کے گرد سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں بچھی تھیں جن پر انبیاء اور علماء تشریف فرما تھے۔ اس بساط پر صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ شیشے اور لکڑی کے 1000 مکانات بنے ہوئے تھے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہل و عیال اور خادم رہتے تھے۔ فضا میں اڑتے ہوئے اس تخت کے ساتھ ایک مکمل لشکر تھا جو 100 فرسخ تقریباً 350 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ 25 فرسخ میں انسان، 25 میں جنات، 25 میں صحرائی جانور اور آخری 25 فرسخ میں پرندے اڑ رہے تھے جو اپنے پروں سے اس پورے شہر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس اڑتے ہوئے شہر کا باورچی خانہ بھی ہمراہ ہوتا تھا۔ لوہے کے بڑے بڑے تنوروں میں آگ جل رہی ہوتی، کاریگر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اور گھوڑے اپنے استبل میں بندھے ہوتے، جبکہ پوری بساط
हवा पर तैर रही होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते हवा को हुक्म देते और वो कभी तेज और कभी नर्म रफ्तार से उन्हें मंजिल की तरफ ले जाती थी। दोस्तों, जब यह अजीम उशान लश्कर इस्तखर से यमन की तरफ जाते हुए मदीना तैयबा के ऊपर से गुजरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से एक तारीखी जुमला कहा। आपने फरमाया, ये वो जगह है जहाँ आखिरुज़्ज़मां पैगंबर हजरत मोहम्मद हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। क्या कहना उस खुशनसीब इंसान का जो उन पर ईमान लाएगा। यह सुनकर पूरे लश्कर में एक वज्द की कैफियत तारी हो गई। लेकिन जब यह बिसात मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो फिजा का रंग बदल गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा कि काबा के गिर्द सैकड़ों बुत रखे हुए हैं और कुफ्फार उनकी परस्तिश कर रहे हैं। काबा की हालत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। इसी लम्हे काबा के दरो दीवार से रोने की आवाज आई। काबा ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ए मेरे पालने वाले, तेरा एक दर पैगंबर और तेरे दोस्तों की इतनी बड़ी जमात मेरे पास से गुजरी, लेकिन न वो मेरे पास उतरे और न यहाँ नमाज पढ़ी, जबकि मेरे चारों तरफ ये बुत रखे हुए हैं और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने घर पर वही नाजिल की और फरमाया, ए काबा, तू गिरिया मत कर, मैं बहुत जल्द इस जमीन को सजदा करने वालों की पेशानियों से भर दूंगा। मैं एक ऐसी किताब कुरान नाजिल करूंगा और आखिरी ज़माना में एक ऐसे पैगंबर को भेजूंगा जो तमाम पैगंबरों में सबसे बरतर होगा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखें तशक्कुर से नम थीं। वो समझ गए कि अगरचे आज उनकी बादशाही अजीम है, लेकिन असल अजमत उस हस्ती की होगी जिसके कदम इस ज़मीन पर पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीम उश्शान बादशाही और उनके मौज़ात के पीछे एक और पहलू भी था, और वो पहलू था अदल व इंसाफ। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ जिन्हों और हवाओं पर ही नहीं बल्कि जानवरों और मजलूमों के हुकूक पर भी हाकिम बनाया था। एक बार हवा के हाथों एक बूढ़ी औरत का हाथ टूट गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को अदालत में तलब कर लिया। आखिर हवा ने क्या सफाई दी। एक दफ़ा दरबार सुलेमानी लगा हुआ था। फिजा में वही हैबत थी जो हमेशा होती है, मगर आज एक ज़ईफ़ा बुढ़िया दरबार में हाजिर थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान हैरान रह गए, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर संजीदगी थी। आपने उसी वक्त हवा को तलब किया। फिजा में एक सनसनाहट हुई और हवा एक मरई कुव्वत की तरह हाजिर हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ हवा, तूने इस ज़ईफ़ा को क्यों तकलीफ पहुंचाई? हवा ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरा मकसद इसे दुख पहुंचाना नहीं था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि समंदर में एक कश्ती गर्क होने वाली है, इसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए मुझे तेजी से पहुंचना था। मैं अपने रब के हुक्म की तामील में तेजी से रवां हुई। यह औरत छत पर खड़ी थी और मेरी लपेट में आकर गिर गई, जिससे इसका हाथ टूट गया। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं तो जाने बचा रही थी। अब यह एक ऐसा नाजुक फैसला था जिसमें एक तरफ सैकड़ों जाने बचाने का बड़ा मकसद था और दूसरी तरफ एक फर्द का नुकसान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की कि इस मामले में क्या फ़ैसला दूं। तब अल्लाह की तरफ से वही आई कि अगरचे हवा कश्ती वालों को बचाने चली थी, मगर इस ज़ईफ़ा का नुकसान हुआ है, लिहाजा कश्ती वालों के ज़िम्मे है कि वो इस औरत के हाथ की दियत हर्जाना अदा करें, क्योंकि मेरा इंसाफ किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। यह था वो अदल जिसने साबित किया कि निजाम कुदरत की तेज़ी में भी किसी कमज़ोर का हक पामाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का यह रुख तो जाह व जलाल वाला था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो खुद को क्या समझते थे? वो बादशाह जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान थर थर कांपते थे, उसका अपना दिल कितना नर्म था। दोस्तों, हर रोज़ सुबह जब सूरज निकलता, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार से निकलते थे। वो पहले रईसों और अमीरों के पास से गुजरते, उनकी खैरियत लेते, मगर उनका सफ़र वहाँ ख़त्म नहीं होता था। वो चलते चलते शहर के उस कोने में पहुँच जाते जहाँ मिस्कीन और गरीब लोग बैठे होते थे। वो दुनिया का अजीम तरीन बादशाह अपने शाही लिबास के नीचे मोमी जामा, एक किस्म का सख्त कपड़ा पहने हुए, खामोशी से इन गरीबों के दरमियान ज़मीन पर बैठ जाते। वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर बैठते और फरमाते, एक मोहताज के पास बैठा है। एक बार एक आबिद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त तोड़ते हुए देखा तो पुकार उठा, ए सुलेमान, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी बादशाही अता फरमाई है। हवा ने यह आवाज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। आपने उस आबिद के करीब जाकर जो बात कही वो हम सब के लिए एक सबक है। आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मोमिन के नाम आमाल में एक बार सुभान अल्लाह कहना इस पूरी बादशाही से बेहतर है जो मुझे दी गई है, क्योंकि यह बादशाही एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस एक तस्बीह का सवाब हमेशा बाकी रहेगा। यह सुनकर दरबार में मौजूद जिन्नात भी सोच में पड़ गए। जिन्नात के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जिन्नात तो लतीफ़ मखलूक हैं, वो हवा की तरह होते हैं, तो वो पत्थर कैसे उठाते थे? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इसका राज बताया है। अल्लाह ने जब उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बनाया तो उनके लतीफ़ जिस्मों को कसीफ यानी मादी तौर पर वज़नी और मजबूत बना दिया था, ताकि वो इंसानों की तरह सख्त मुशक्क़त वाले काम कर सकें। नाज़रीन,
کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے عصا لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ کائنات کا اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے؟ آخر جنات کو ان کی موت کا پتہ کیسے چلا؟ اور وہ کون سا چھوٹا سا کیڑا تھا جس نے جنات کا غرور خاک میں ملا دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ایک ایسے قلعے میں گزر رہے تھے جسے شیاطین نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ قلعہ کوئی عام عمارت نہیں تھی، بلکہ اس میں 1000 کمرے تھے اور ہر کمرے میں آپ کی ایک جوجا رہتی تھیں۔ اللہ نے آپ کو 40 مردوں کی طاقت عطا کی تھی اور آپ اتنی بڑی سلطنت اور خاندان کی ذمہ داریوں کے باوجود ایک لمحہ بھی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ قلعے کے باہر کا منظر بڑا عجیب تھا۔ جنات پتھروں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ بہ رہا تھا اور وہ تھکن سے چور تھے۔ ابلیس ان کے پاس آتا اور ان سے پوچھتا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتے، ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے، ہم مر رہے ہیں۔ ابلیس نے انہیں بہکایا، مگر ہوا نے یہ ساری گفتگو سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ جنات اب رات دن کام کریں گے اور پتھر پہنچانے کے بعد وہاں سے اتنی ہی مٹی واپس لائیں گے۔ جنات کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی، مگر وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، خواہ وہ بدکار ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کے ساتھ یہ رویہ شاید ان کی شرارت اور سرکشی کی وجہ سے ہو، ورنہ فرمان برداروں پر بلا وجہ جبر و تشدد کرنا کسی نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ آپ اپنے شیشے کے محل میں داخل ہوئے، جہاں سے آپ باہر کام کرتے ہوئے جنات کو دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے اپنا عصا لاٹھی لیا، اس کے سہارے کھڑے ہوئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت میں ملک الموت تشریف لائے اور آپ کی روح قبض کر لی، مگر اللہ کی حکمت دیکھیے، سلیمان علیہ السلام گرے نہیں، بلکہ وہ اسی لاٹھی کے سہارے ایستادہ کھڑے رہے۔ دوستوں، یہاں سے تاریخ کا وہ عجیب ترین سال شروع ہوتا ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ایک دن گزرا، پھر ایک ہفتہ، پھر مہینے گزرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام اسی طرح خاموش، ساکت اور پررعب انداز میں کھڑے رہے۔ باہر کام کرنے والے جنات جب اوپر دیکھتے تو انہیں سلیمان علیہ السلام کھڑے نظر آتے۔ وہ سمجھتے کہ بادشاہ انہیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ ڈر کے مارے اور زیادہ تیزی سے کام کرتے۔ وہ جنات جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں، وہ زمین و آسمان کی خبریں رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ اپنے سامنے کھڑی ایک لاش کو نہ پہچان سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بڑی ذلت تھی، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ لیکن اس طویل خاموشی کو کس نے توڑا؟ نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے، اور نہ ہی کسی طاقتور فرشتے نے۔ اللہ نے ایک معمولی سے کیڑے دیمک کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو نیچے سے کھانا شروع کرے۔ وہ چھوٹا سا کیڑا آہستہ آہستہ اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے سہارے کو ایک حقیر سا کیڑا ختم کر رہا ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب وہ لاٹھی اندر سے بالکل ختم ہو گئی۔ 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی دیمک نے آخری ریشہ کاٹا، وہ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک زمین گرا۔ جیسے ہی بادشاہ گرا، پورے قلعے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ جنات کام چھوڑ کر بھاگے، انسان حیرت زدہ رہ گئے۔ جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو 1 سال پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اس وقت جنات کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہ اگر وہ واقعی غیب جانتے ہوتے تو اس 1 سال کی ذلت اور مشقت سے بچ جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے وزیر آصف بن برکھیا نے آپ کی وصیت کے مطابق ذمہ داریاں سنبھالیں، لیکن وہ سلطنت جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ آہستہ آہستہ بکھرنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی وہ انگوٹھی، ان کا وہ تخت اور وہ جنات جو سمندروں میں قید ہیں، ان کا کیا ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پر ایک ایسا ظالم بادشاہ غالب آیا جس نے ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا اور انہیں بدترین غلامی میں دھکیل دیا؟ دوستوں، اس بادشاہ کا نام تھا بخت نصر۔ آخر بخت نصر نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے وصی آصف بن برکھیا کیوں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے؟ سلیمان علیہ السلام کے جسد مبارک کے گرتے ہی جیسے پوری کائنات کا توازن بگڑ گیا۔ جنات کا وہ گروہ جو 1 سال تک دھوکے میں کام کرتا رہا، اب غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ شیاطین جنہیں سلیمان علیہ السلام نے سمندروں اور پتھروں میں قید کیا تھا، ان کی چیخیں اب بھی لہروں کے نیچے سنائی دیتی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اللہ کے حکم سے آصف بن برکھیا کو اپنا وصی جانشین مقرر کیا تھا۔ آصف وہ تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ جو ایک پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس لا چکے تھے۔ شروع میں سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار آصف کے پاس آتے، اپنے دینی مسائل پوچھتے اور ہدایت لیتے، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اللہ کی حکمت کے تحت آصف بن برکھیا بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ ایک طویل غیبت کا دور تھا۔ لوگ انہیں ڈھونڈتے، روتے اور فریاد کرتے، مگر وہ کسی کو نظر نہ آتے۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ دوبارہ ظاہر ہوئے، لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھرا اور پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔
یہ کہہ کر کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن صراط کے نزدیک ہوگی۔ دوستوں، جیسے ہی آصف بن برخیہ نظروں سے اوجھل ہوئے اور بنی اسرائیل اللہ کے احکامات سے دور ہوئے، ان پر وہ وقت آیا جس کا ذکر سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مشرق سے ایک ظالم اور بے رحم بادشاہ بخت نصر نبوکدنضر اپنے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ طوفان کی طرح بڑھا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے بسائے ہوئے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا۔ وہ ہیکل سلیمانی جس کی دیواروں میں جنات نے نایاب جواہرات جڑے تھے، بخت نصر کے سپاہیوں نے انہیں اپنی تلواروں سے اکھاڑ پھینکا۔ بنی اسرائیل کی وہ عورتیں اور بچے جو کبھی شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اب زنجیروں میں جکڑے ہوئے بیبلون کی گلیوں میں غلام بنا کر لے جائے گئے۔ یہ وہ سزا تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور اپنے پیغمبر کے راستے سے بھٹکنے پر انہیں ملی۔ وہ عظیم الشان صنعتیں، وہ تانبے کے چشمے اور وہ دینگے جنہیں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، سب تاریخ کی دھول میں دفن ہو گئے۔ بخت نصر نے ہر اس یادگار کو مٹا دیا جو سلیمان علیہ السلام کی عظمت کی نشانی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو وہ نہیں مٹا سکا، اور وہ تھی سلیمان علیہ السلام کی وہ پیشگوئی جو انہوں نے کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے کی تھی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بت پرستی اور یہ ظلم عارضی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کائنات کا سب سے برتر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس زمین کو دوبارہ سجدوں سے بھر دیں گے۔ بخت نصر جیسے ہزاروں ظالم آئے اور مٹ گئے، مگر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آج بھی قرآن کی آیتوں میں زندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بادشاہی انگوٹھی میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ طاقت وہ نہیں جو جنات کو غلام بنا لے، بلکہ طاقت وہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے سامنے جھکا دے۔ آج سلیمان علیہ السلام کا وہ جسمانی تخت شاید ہمیں نظر نہ آئے، لیکن ان کی حکمت آج بھی کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ لیکن کیا وہ پراسرار انگوٹھی واقعی مٹی میں دب گئی، یا وہ آج بھی کسی ایسی جگہ محفوظ ہے جہاں تک کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا؟ اور کیا امام وقت کے ظہور کے وقت وہ تمام معجزاتی اشیاء دوبارہ دنیا کے سامنے آئیں گی؟ یہ رانج تو وقت ہی فاش کرے گا، لیکن ایک بات سچ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ضرور ہے۔